خطاب سے کروانے تو دو شاعری سے آپ کے خیالات کا ذکر کریں۔ پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم چودھری پرویز الہی، چودھری شجاعت حسین، زبیر خان، راجہ فیاض تبسم۔ بہت شکریہ جناب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہی کیا روح و قلم تیرے ہیں۔ ذرا یہ فون پلیز سن لیں۔ انتہائی واجب الاحترام میرے بزرگ محترم ظہور عباسی صاحب، آج آپ کو دیکھ کے یقین جانے بہت خوشی محسوس ہوئی۔ گرینہ ساتھی، گرینہ مسلم لیگ کے رہنما جناب محترم حماد طیفور عباسی صاحب، میرا چھوٹا بھائی، اور آج جو گلدستہ سجایا آپ سب نے، میں سب کے نام لوں گا لیکن کریڈٹ گوز ٹو حماد طیفور عباسی صاحب اسپیشلی۔ میں نے جب ان کو مسلم لیگ کا چیف آرگنائزر بنایا مری کا، تو مجھے کئی جگہوں سے اس کی مخالفت بھی آئی کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے، یہ بہت ینگ ہے، ان کو آپ نے بنا دیا ہے۔ تو میں نے اپنی مثال دی، میں کہا میں بھی کارکن ہوں، ایک عام سا ادنا سا کارکن ہوں پارٹی کا۔ میرے قائدین نے میری لائلٹی کی وجہ سے مجھے ڈسٹرکٹ راولپنڈی کا صدر بنایا ہے، اور میں پورے وثوق سے یہ بات کہتا ہوں کہ انشاءاللہ حماد عباسی صاحب، جو جذبہ میں نے ان کے اندر دیکھا تھا، اللہ نے چاہ یہ مسلم لیگ کو مری میں منظم اور مضبوط کریں گے۔ آج میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں حماد طیفور عباسی صاحب، آپ نے، آپ کی ٹیم نے، شہزاد عباسی صاحب نے، محترم میرے درینہ ساتھی ارشد شاہ صاحب نے، خالد جمیل عباسی صاحب نے، میرا چھوٹا بھائی بہت درینہ میرا ساتھی نوید عباسی صاحب، طاہر عباسی صاحب، واسم اسلام عباسی صاحب دیول سے، ظاہر عباسی صاحب، میرے تاجر برادری، میرا ان سے بہت پرانا ساتھی ہیں، میرے تاجروں کے حوالے سے ہم نے اپارے میں کبھی شاہین گروپ بنایا تھا، یہ اس کے آج کل روح رواں ہیں۔ محترم خالد جمیل صاحب ہیں پگواڑی سے، یو سی سے، بشارت عباسی صاحب ہیں مسیاری یو سی سے، کیسر عباسی صاحب دریا گلی سے ہیں، ارشد شاہ صاحب میں نے پہلے ہی بتایا تریٹ سے، میرے بہت ہمارے درینہ ساتھی اس وقت کے مسلم لیگ کے ساتھ ہیں، اعجاز عباسی صاحب ہیں گھوڑا گلی سے، عقیل عباسی صاحب ہیں، طارق عباسی صاحب ہیں سیر بگلا سے، طاہر ملک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ادھر یوتھ ونگ کے، مجھے ہمارے بہت درینہ ساتھی ہیں، اور میرے تمام بزرگ ساتھی، میرے رہنما، میرے مسلم لیگ کے درینہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں انتہائی مشکور ہوں جناب سارے دوستوں کا، اور میں آپ سے معذرت خواہ بھی ہوں۔ 1 بجے کا ٹائم تھا، ہم 11 بجے نکل چکے تھے راولپنڈی سے، لیکن وہ جو ناکہ ہے موٹر وے کا، اس میں کوئی 1-1.25 گھنٹہ ہمیں ادھر بلاک ہو گیا، ہم اور کوئی رستہ بھی نہیں تھا، نہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں وقت کی پابندی کروں، کسی بھائی کا نام رہ گیا ہو تو میں معذرت خواہ ہوں۔ میرے ساتھ میری ضلعی قیادت جو میرے ساتھ تشریف لائی ہے، میرے جنرل سیکرٹری صاحب فیاض تبسم صاحب، میرے مسلم لیگ ڈسٹرکٹ راولپنڈی کے بیک بون، میرے رائٹ ہینڈ ہیں قمر لودھی صاحب ایڈیشنل جنرل سیکرٹری میرے ساتھ تشریف لائے ہیں، میں ان کا بھی مشکور ہوں۔ مظفر مرزا صاحب وہ بیٹھے ہیں، انہوں نے اپنا وقت مجھے دے دیا کہ جی ٹائم کی قلت ہے، میں اسپیچ اپنی نہیں کر سکتا، آپ ہی تقریر کر لیں، میں ان کا بھی مشکور ہوں۔ ہمارے وائس پریزیڈنٹ ہیں مشتاق قریشی صاحب، میرے بہت درینہ ساتھی، ہمارے مسلم لیگ کے یوتھ ونگ کے یہ سینئر رہنما تھے، اب ان کو ہم نے ڈسٹرکٹ میں مین عہدے پہ سینئر وائس پریزیڈنٹ پہ ہم کر رہے ہیں کہ بہت دھوپ ہو، چھاؤں ہو، مشکل گھڑی ہو، ہمیشہ انہوں نے اپنی اسپیچ میں بھی جس طرح کہا ہے
کہ مسلم لیگ کو لوگوں نے جب کہا کہ جی کاف لیگ ختم ہوگی تب بھی ہمارے ساتھ کھڑے تھے. کاف لیگ بیوقوف ہے لوگ جو کہتے تھے کاف لیگ ختم ہوگی. آج لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ جماعت ہی الحمدللہ کاف لیگ ہے. جاوید پیرزادہ صاحب میرے ایڈوائزر بیٹھے ہوئے ہیں جناب, میں ان کا بھی مشکور ہوں. اعظام چودھری صاحب میرے چھوٹے بھائی, میرے سوشل میڈیا کے سارا دیکھتے ہیں, ایڈوائزر ہیں. اور میرے درینہ ساتھی محترم یونس امان صاحب, بہت پیاری شخصیت میرے ساتھ تشریف لائے. میں ان کا بھی مشکور ہوں. اور خصوصی طور پہ میں مشکور ہوں مری سے, جو صحافی برادری, جو میڈیا کے دوست آئے ہیں, ان کا میں تہ دل سے آپ مشکور ہوں جناب. آپ نے ہمیں یہاں پر موقع دیا, عزت افزائی دی, مجھے خوشی ہے. ہم نے, آپ کو یاد ہوگا کرونا وائرس کے دنوں میں ہم سے جو مسلم لیگ راولپنڈی سے ہو چکا, میں نے یہاں پر خصوصی طور پہ کٹس بھجوائی تھیں. قائدین کا حکم تھا, قائدین نے کہا تھا کہ یہ جو پی پی ایس کٹ, جو پروٹیکشن کٹس ہوتی ہیں صحافی برادری کے لیے خاص طور پہ, وہ آپ بھیجائیں, کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ صحافیوں کا پرسانے حال کوئی نہیں. وہ جب اسپتالوں میں جاتے ہیں اور وہ کوریج کرتے ہیں تو بہت زیادہ متاثر ہو رہے تھے پرانا وائرس سے. تو جو قائدین نے کٹس بھیجی تھی اور میں نے عماد غفور عباسی صاحب کے تھرو پریس کلب میں مری میں بھجوائی تھی. امید ہے کہ اس سے کچھ آٹے میں نمک کے برابر ہی تھی, لیکن کوئی افاقہ ہو, لوگوں کو اس سے مستفید ہوئے ہوں گے. اسی طرح ہم نے یہاں پر سفید پوش لوگوں کے لیے رمضان سے پہلے ڈرائی راشن بھجوایا تھا, جو مختلف یونین گوسل میں عماد عباسی صاحب اور شہزاد عباسی صاحب بھی ذکر کر رہے تھے, اس کو تقسیم کیا گیا. یہ کوئی میرے کو یہ بتانے کی باتیں یا کوئی میں کریڈٹ نہیں لے رہا, یہ جی السلام علیکم. ہمارے اوپر ٹاسک ہے. ہم دیکھیے جو بات ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے جنرل سیکرٹری صاحب کر رہے تھے, شہزاد عباسی صاحب کر رہے تھے, اور دیگر شفیع عباسی صاحب نے بات کی. دو چیزیں ہیں, ایک ہے آپ کی ڈیمانڈ جو آپ کے جائز مطابق ہے, ایک ہے جو ہماری مسلم لیگ نے فوکس کرے گا. آپ نے دیکھا ہوگا جو سب سے بڑا آپ کا پروجیکٹ تھا, جو ایک خواب تھا, وہ تھا مری میں گیس پہنچانا. لوگ سوچ نہیں سکتے تھے. جب نون لیگ کا دور تھا اس وقت بات ہوتی تھی, مجھے یاد ہے کہ نون لیگ کے قائدین کہتے تھے کہ جی اے ممکن نہیں ہے جی, گیس کس طرح پہنچا, ایک فضول گل ہے. الحمدللہ جب ہماری گورنمنٹ آئی 2002 میں, تو آپ نے دیکھا پرویز الہی صاحب کا جو ویژن تھا, وہ ویژن ان کا پورا ہوا, اور مری میں آپ گیس پہنچی, اور اس سے آپ لوگوں کو مستفید ہوئے. پھر ریسکیو 1112 کا قیام ہے, وہ آپ نے دیکھا. یہاں پر جو لوگ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا یا پیشنٹ ہے, تو 5 سے 15 منٹ کے رسپانڈ پہ ریسکیو 1112 آپ کی ٹیلی فون پہ وہ پہنچ جاتی ہے. یہ ہمارا دور کا ہی کارنامہ ہے. ٹریفک پولیس کا آپ دیکھ لیں, میں پچھلے وہ تھوڑا سا آپ کو سب لوگوں کو پتہ ہے, وہ گنوانے کی ضرورت نہیں ہے, آگے کی بات کرتے ہیں. میری کل محترم قائد محترم شجاع صاحب سے ٹیلی فونک گفتگو ہو رہی تھی. فیاض صاحب بھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو میں نے عید مبارک کے لیے فون کیا, تو انہوں نے کہا میں تیرا فون سویرے تو ملا رہا ہے, تیرا فون کی گل ہے لگ نہیں رہا. میں کہ ہو سکتا ہے سر کوئی پرابلم ہوئے سگنل دی. میں نے ان کو جب یہ بتایا کہ جی میں کل مری جا رہا ہوں اور مری کا اجلاس ہے ہمارا, تو آپ یقین کریں کہ اتنی خوشی کا اظہار کیا انہوں نے, اتنی خوشی کا, اور انہوں نے یہ مجھے کہا کہ سب کو میری طرف سے سلام دینا. وعلیکم السلام. اور اسپیشل مجھے میسیج دیا اور یہ کہا کہ جو بھی ان کی بنیادی کام ہے آپ نوٹ کرنا اور ان سے کہنا انشاءاللہ وقت آ رہا ہے, ہم تمام کام ان کے جو مری کے پینڈنگ ہے وہ کام انشاءاللہ ہم کریں گے. آپ نے جو بلک واٹر اسکیم کی بات کی, یہ منصوبہ بھی آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ پرویز الہی صاحب کے دور کا منصوبہ ہے. بلک واٹر اسکیم کے پائپس پہنچ چکے ہیں, جیسے آپ بتا رہے تھے, مجھے نہیں پتا کتنا اس پہ تخمینہ لاگت کتنی ہے, لیکن انشاءاللہ میرا وعدہ ہے, میں آپ سے ایک چیز کا وعدہ کر رہا ہوں,
इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा सबसे पहले आपका बल्क वाटर स्कीम को हम इंशाअल्लाह मंजूर करेंगे। दूसरा, आपका मुतालबा जो जच्चा बच्चा अस्पताल का है, बड़ा जायज़ मुतालबा है। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम ये भी अपनी क़यादत को पेश करेंगे और इसको भी फॉलो अप करेंगे और इंशाअल्लाह इसको भी आने वाले दिनों में हम इसकी भी मंजूरी लेंगे। तीसरी चीज़, तैफूर अब्बासी साहब ने लॉरेंस कॉलेज में कोटे की बात की। मुझे नहीं पता उसका क्राइटेरिया क्या है। लोकल कोटा था वो बंद कर दिया था जी, अब वो उसका अगर लोकल कोटा था तो इंशाअल्लाह मेरा वादा है उसको भी हम पुट करेंगे और अभी से ही उसको पुट करेंगे। आप मुझे पूरी डिमांड बना कर देंगे। मैं स्पेशल परवेज़ इलाही साहब से, शुजात साहब से टाइम लेके सिर्फ मरी के लिए आपका एक नुमाइंदा साथ होगा, उनको लेके मेरे जनरल सेक्रेटरी साहब मेरे साथ होंगे, हम वो डिमांड उसको रखेंगे और अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह मंजूर कराएंगे। चौथी चीज़, सहाफ़ी बरादरी जो मेरे भाई बैठे हैं उनकी कॉलोनी की बात की आपने। आपको याद होगा कि 2002 से 2007 का जो हमारा दौर था उसमें सहाफ़ियों के लिए बहुत बड़ा काम हुआ। मीडिया टाउन कोई सोच भी नहीं सकता, बहरिया टाउन के लेवल की सोसाइटी मीडिया टाउन में परवेज़ इलाही साहब ने दी है और आज उन सहाफ़ियों को मिली है कि बहुत थोड़े पैसों में, मेरे ख्याल में 2 या 2.5 लाख रुपए में वो 12 मरले का प्लाट मिला है। आज वो 2-2 करोड़ रुपए का है प्लाट, ज़्यादा है। तो बिल्कुल जनाब, आपकी ये डिमांड भी हम इंशाअल्लाह परवेज़ इलाही साहब को पुट करेंगे। मेरे साफ़ी भाई जो बैठे हुए हैं उनको मैं बता दूँ, हम इसको अपने एजेंडे में रखेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा, अल्लाह को मंजूर हुआ, इसको भी हम मंजूर करेंगे इंशाअल्लाह। ये तो थी आपकी डिमांड जो आपने डिमांड पेश की। ये मैंने जो और भी कोई अगर छोटी मोटी जो बिजली की आप कह रहे हैं वो तो खैर छोटे काम है, ये बड़े मेजर काम है। आप मेजर काम की एक ख़त बना लें अपने लेटर हेड में मुस्लिम लीग तहसील मरी के, उसमें आप ये सारी चीज़ें लिख लें और मुझे बता दें, हम इंशाअल्लाह उनको आपकी सिफारिशात देंगे और उसको फॉलो अप करेंगे। ना सिर्फ देंगे, उसको फॉलो अप करेंगे इंशाअल्लाह। पिछले दिनों मैंने आपसे एक बात करता चलूँ कि फेसबुक पे एक वीडियो मैंने देखी, आपके एमएनए साहब एक इफ्तिताह करने गए किसी जगह पे। जी। मैं वो वीडियो देख के हंस रहा था कि वो इफ्तिताह, अब मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ और मुझे पता ही ना हो कि मैंने बात क्या करनी है, ये कौन लोग बैठे हुए हैं, किनसे बात करनी है, क्या मैंने इफ्तिताह करना है। मैं हैरान हूँ, माजरत के साथ आपसे एक बात कर रहा हूँ कि खुदा की कसम उससे करोड़ दर्जे बेहतर हमारा तैफूर अब्बासी है। अगर आप ये बहुत आगे जो उनसे ना काम आपका, आपको अंदाज़ा नहीं है, ये मुझे सोने नहीं देता, रात को 2-2 बजे तक मेरे से फ़ोन पे ये बात करके मरी के मसाइल की बात करता है। उस शख्स को ये नहीं पता कि मैं आया इतने तो मेरा इफ्तिताह के करना ने। अच्छा दसो जी के करना ने जी, अच्छा दसो जी ये पहले मैं करी नहीं सटिया सी, ये तो हो ही नहीं गया। अच्छा ये है नुमाइंदे उधर भेजे हैं। खुदा के लिए इस चीज़ को मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा, हमारी इलाही पार्टी है, लेकिन आप लोग सोचें, अगर मरी की डेवलपमेंट के लिए कोई चीज़ चाहते हैं आप लोग सोचें और मीडियाकर तबके को आगे लाएं। जब तक आप में से कोई बंदा आगे नहीं आएगा उसको कैसे पता चलेगा। ये महलों में रहने वाले, ये बड़े बड़े कोठियों में रहने वाले, बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरने वाले, उनको क्या पता आटे का रेट क्या है, उनको क्या पता चीनी की कीमत क्या है, उनको क्या पता कि घर में अगर बीमारी हो जाए तो अस्पताल के लिए दवाइयाँ किस तरह ख़रीदनी है, किधर जाना है। ये आप लोगों में से जब ऊपर आएगा बंदा, जब आप लोगों में से शहजाद अब्बासी साहब जैसा आएगा, अरशद साहब जैसा आएगा, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं ज़हूर साहब, इन जैसे बंदे आप आगे लाएंगे तो आपके मसाइल हल होंगे। नहीं तो यही हजारादारी कायम रहेगी, वही जहाज़ों वाले आ जाएंगे, वही प्राइम मिनिस्टर बात की फयाज साहब ने कि प्राइम मिनिस्टर रहे हैं वो, तो यहाँ का तो नक्शा ही बदल देना चाहिए था। मैं तो हैरान हूँ। मैं कभी कभार कहता हूँ, मैं पाइनियर मेंबर हूँ मुस्लिम लीग काफ का। मैं मुस्लिम लीग जब बनी थी, मैं 2001 में मुझे कायदे मोहतरम ने इस्लामाबाद सिटी का जनरल सेक्रेटरी बनाया था।
اس کے بعد مجھے پریزیڈنٹ بنایا تھا، اس کے بعد مرکز میں مجھے نائب صدر بنایا، 2010 میں مجھے منسٹری آف ایڈوائزر لگا دیا منسٹری میں، ایک بات کے اوپر صرف پارٹی سے لائلٹی، دھوپ ہو، چھاؤں ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، کم ہو سیٹیں، زیادہ ہو سیٹیں، اس چیز کو آپ لوگ سائٹ پہ رکھ دیں. یہ منہ سے نہ ادا کرے الفاظ کے ہم مسلم لیگ کاف میں ہیں، یہاں سے مجھے یہاں سے چاہیے. یہ دل سے آپ آج وعدہ کریں کہ ہم نے مسلم لیگ کو گراس روٹ لیول پہ منظم کرنا ہے. آپ سارے ماشاءاللہ اتنا بڑا گلدستہ یہ بیٹھا ہے، مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے دیکھ کے. یہ سارے دوست، یہ سارے احباب، یہ سارے بھائی آج ایک وعدہ کر لیں کہ ہم نے مسلم لیگ کو گراس روٹ لیول پہ منظم کرنا ہے، ہم نے اپنے میں سے لیڈر نکالنا ہے انشاءاللہ. یہ وعدہ کر لیں. خدا کی قسم میں آپ کو ایک چیز کا میں وعدہ کر رہا ہوں، آپ کے مسائل آپ کی دہلیز پہ حل ہوں گے. جب آپ میں سے بندہ اوپر بیٹھا ہوا ہوگا، جب آپ میں سے جب ظہور صاحب جیسا بندہ اسمبلی میں بیٹھا ہوگا، جب میرا بھائی تیفور عباسی کسی جگہ پہ بیٹھا ہوگا، جب شہزاد عباسی بیٹھا ہوگا، جب آپ میں سے کوئی دوست بیٹھا ہوا ہوگا، وہ اٹھائے گا آواز اور ہم اس کو پوری سپورٹ دیں گے. کوئی علیحدہ سنگھی ہے ان کے پاس، یا کوئی علیحدہ گیدڑ سنگھی ہے، یا کوئی آپ سے زیادہ کوئی پڑھے لکھے ہیں، یا یہ پیسے کے بل بوتے پہ آپ سے ووٹ خریدتے ہیں؟ خدا را اس چیز کو سوچے، اس کو تھوڑا سا غور کرے. اگر ملک کو بچانا ہے، اب سالمیت کی بات ہے، اب ملک اس نہج تک پہنچ چکا ہے، اب ملک اس جگہ پہ ڈگر پہ جا چکا ہے، اتنی لوٹ مار ہو چکی ہے، اتنے لوٹ مار یہ پچھلے سیاستدان کر چکے ہیں. خدا را اپنی آنے والی نسلوں کے لیے سوچے. خدا را اس ملک پاکستان کے لیے سوچے، جس ملک کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے قربانیاں دی. یہ اس خون سینچ کے یہ ملک بنایا گیا، خون دے کے یہ ملک بنایا گیا. کیوں نہیں آپ سوچتے یہ آپ کا ایک ووٹ، یہ جو پرچی ہے، یہ مرغ پلاؤ پہ نہیں بکنی چاہیے، یہ 1000-2000 پہ نہیں بکنی چاہیے. یہ اس کی قیمت یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے ترقی کرنی ہے. یہ مری کا دیکھیں نا، ملکہ کوثر مری، میں ان کو کہتا ہوتا ہوں کہ مری کی جو آواز ہے یہ پورے پاکستان نہیں پوری دنیا میں جاتی ہے، پوری دنیا میں جاتی ہے. کیوں کہ مری آپ کا وہ واحد ٹورسٹ پلیس ہے جس سے پوری دنیا کے لوگ ادھر آتے ہیں. میں اس کی حالات دیکھتا ہوں، کوئی ترقی نہیں، کوئی وہی ایک وہ بنایا ہوا ہے انہوں نے آپ کا مال روڈ، پرانا ہی مال روڈ ہے، پرانی چیزیں ہیں، پرانی سڑکیں ہیں. کیوں نہیں ترقی ہوتی ہے؟ ادھر ترقی ہوگی خدا کی قسم آپ کے سارے خاندان میں. آپ یہ دیکھ لیں کورونا وائرس میں یہ 4 مہینے 6 مہینے آپ کا یہ سیزن جو لوگ کاروبار کرتے ہیں، آپ بڑے بڑے کاروباری بیٹھ گئے. حالات دیکھیں کس نہج تک لے گئے ہیں. یہ کیوں نہیں SOPs کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹورزم کھولی گئی؟ یورپ پورے نے کھول دیا ہے. ترکی کی میں بات کرتا ہوں، ترکی نے کھول دی ہے. ترکی میں یہاں سے زیادہ کورونا وائرس تھا، انہوں نے کنٹرول کر کے SOPs کو مد نظر رکھتے ہوئے فلائٹس کھول دی ہیں. استنبول آج سب سے بڑا دنیا کا ورلڈ لارجسٹ ایئرپورٹ ہے استنبول. ادھر ٹورزم آپ دیکھیں سب سے بڑی ان کا فنڈ جنریشن جو ہے وہ ٹورزم سے ہے. پنجاب میں سب سے بڑی فنڈ کی جو ایک بیک بون ہے سیاحت کی، جس طرح تیفور عباسی صاحب نے بات کی، وہ مری ہے، اور اس مری کو آپ نے بند کر دی ہے. کوئی SOPs بناتے. آپ کے جو یہاں سے منتخب نمائندے تھے سو رہے تھے، کیوں نہیں بات کی کہ بھائی SOPs کو کتنے ادھر میں نے تو نہیں دیکھا مری کا سنا، کتنے کورونا وائرس میں ادھر پیشنٹ آئے، کیوں نہیں اپنا ان کو بے روزگار کر دیا گیا؟ لوگ فاقوں پہ مجبور ہو گئے، ہمیں کالے کرتے ہیں.
तैफूर अब्बासी साहब ने मुझे कहा कि जी परवेज़ इलाही साहब से कहें कि ये मरी के ऊपर हमने बात की। उन्होंने कहा मैं बाकायदा असेंबली में भी और हर जगह बात करूंगा। अब तो लॉकडाउन ख़त्म है, आप खोलें, ये तो महीना 2 महीना रह गया, उसके बाद तो ठंड शुरू हो जाएगी। जो कोई गरीब है, जो बेचारे जिनके इतनी इन्वेस्टमेंट है, तबाही निकाल दी है मरी में, क्यों नहीं आप लोग जो उनसे ना आवाज़ उठाते इस पे? एमएनए साहब कहते हैं कोटा जाएंगे मरी। देखें कोटा में, अब मुझे बताएं कौन सा कोटा में वो आपने टूरिज्म प्लेस बना दी है? तो मेरे भाइयों, ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब आप सारे इकट्ठे होंगे, यकजा होंगे। जब यकजा होकर आवाज़ उठाएंगे, आपके मसाइल हल होंगे। जब आप में से कोई मुंतखब नुमाइंदा उधर बैठेगा, तब आपकी आवाज़ उठेगी। नहीं, अगर आप करेंगे तो फिर यही चलेगा, आपके सर पे मुसल्लत होते रहेंगे लोग और वो आपको बेचते रहेंगे और फिर वो मसाइलिस्तान का घाट आएगा। और मैं इंतहाई पुरजोर मजम्मत करता हूँ इस चीज़ की। एक तरफ आप कहते हैं जमहूरी हुकूमत है, हम इत्तेहादी हैं आपके। आज पहला इजलास था हमारा और मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, मुझे पता चला है जो बैनर लगाए गए थे मरी में, इनको ये बैनर हमारे लगने बर्दाश्त नहीं है, इन्होंने बैनर फाड़ दिए। शेमफुल एक्ट है ये, इंतहाई अफसोस से ये कहना पड़ता है। आप जमहूरियत के अलम बरदार बनते हैं, ये कैसी जमहूरियत है? आपको तो अपोजिशन भी अगर बैनर लगा रहा है उनका हक है, लगाने दें। हम तो लाई पार्टी हैं आपके। किसने फाड़े हैं ये बैनर? शर्म आनी चाहिए जिसने भी ये करतूत किए हैं। बहरहाल मेरे ख्याल में काफ़ी मुफस्सिल और मुदल्लल बातें हो गई। कोई भाई आप में से मुझे कोई तजवीज़ देना चाहता है, कोई मुझे रहनुमाई करना चाहता है, मेरे 24 घंटे मेरा फयाज साहब की हमारे मोबाइल ऑन है। कमर लोधी साहब मेरे एडिशनल जनरल सेक्रेटरी, हमारा मुस्लिम लीग हाउस वेस्टेज में है, पिंडी में है। 24 घंटे एनी टाइम आप लोग, हमें कोई मसला होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, आप कॉल कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमें आप 2 कदम आगे पाएंगे, कभी पीछे नहीं पाएंगे इंशाल्लाह। ये नहीं होगा कि हमारा मोबाइल बंद मिला है। अगर कहीं मोबाइल पे आपने फ़ोन किया है और रिस्पॉन्ड नहीं आया तो आपको रिपीट होगा। ये माद अब्बासी साहब, शहजाद अब्बासी साहब इस चीज़ के गवाह हैं। और एक आखिरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, दोबारा जब आज से 2 साल पहले हमने मुस्लिम लीग पिंडी को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, तो आज भी मुझे वो वक़्त याद है कि शहजाद अब्बासी साहब, अरशद शाह साहब, हमार तैफूर अब्बासी साहब, जब हम मीटिंग रखते थे तो ये उस मीटिंग से मरी से आधा घंटा पहले मुस्लिम लीग हाउस पहुँचे होते थे। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ इनको, ये मैं कभी भी नहीं भूलूँगा। ये मेरे वो हीरे हैं, ये मेरे सदर हैं, ये मेरे दस्ते बाजू हैं। और इंशाल्लाह शहजाद साहब, अरशद शाह साहब, तैफूर अब्बासी साहब, इंशाल्लाह आपको ज़ुबैर खान, फयाज तबस्सुम, हमारी जितनी टीम बैठी है आप कभी उसको पीछे नहीं पाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी। बहुत शुक्रिया अगेन।